السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے بال اور ناخن وغیرہ کا۔ اولاً ہم اور آپ یہاں یہ سمجھیں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، چاہے وہ واجبی قربانی ہو یعنی ان کے ذمے میں قربانی واجب ہو، وہ صاحب نصاب مالدار ہوں ان کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں لیکن وہ ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، نفلی قربانی کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب ذی الحجہ کا یعنی بقرعید کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ وہ اپنی اپنی قربانی نہ کر لیں اس وقت تک بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹائیں۔ یہ استحبابی حکم ہے، یہ مستحب ہے۔ اب آئیے، یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بال ضروری ہے یعنی کہ 40 دن تک کاٹ لینا ضروری ہے، نہیں تو گنہگار ہوتا ہے، جیسے بغل کا بال ہے، اسی طریقے سے ناف کے نیچے کا بال ہے، تو ان بالوں کو 40 دن کے اندر اندر تک کاٹ لینا ضروری ہے، ورنہ وہ شخص سخت گنہگار ہوگا۔ اگر 40 دن گزر گئے اور نہیں کاٹا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح ناخن بھی اسی حکم میں داخل ہے، ناخن کو بھی 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا ضروری ہے، 40 دن کے بعد وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب یہ ہے کہ چاند نظر آ گیا، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور وہ شخص قربانی کر رہا ہے لیکن اس نے ناخن اور بال نہیں کاٹا ہے، غفلت میں نہیں کاٹ پایا یا جو بھی مجبوری رہی ہو، اور اب چاند نظر آ گیا، اب 40 دن پورے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اب لازم ہے، ضروری ہے، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، ان کے اوپر بھی لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ اگر 40 دن ہو گئے ہیں تو اب ان بالوں کو اور ناخن کو ضرور کاٹ لیں۔ مستحب اس وقت ہے جب تک کہ ان بالوں کو اور ناخنوں کو انہوں نے کاٹ لیا ہے پہلے، اور اگر نہیں کاٹا ہے تو اب ان کو کاٹ لینا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہوا شرعی حکم، استحبابی حکم، مستحب ہے یہ، یعنی بال کو نہیں کاٹنا مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو 40 دن سے پہلے ضروری بال کو یا ناخن کو کاٹ لیے ہیں۔ اب آئیے، اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک حکمت تو یہ ہے کہ حاجی حج کو جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہی بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، زیب و زینت کرنا، خوشبو وغیرہ لگانا ان کے لیے درست نہیں رہتا، جائز نہیں رہتا۔ حاجی بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا۔ اب جو شخص حج کو نہیں گیا، اپنے مقام کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، اور ایام قربانی آ گئے، ذی الحجہ آ گیا، حج کے ایام بھی آ گئے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، تو حاجی چونکہ محرم ہے، حج کی احرام کی حالت میں ہے، وہ بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں دیوانے ہو کر کے وہ حج کو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب رحمتیں برساتے ہیں ان کے اوپر، اللہ ان کو خوب برکتیں دیتے ہیں، ان کو معاف فرماتے ہیں، ان کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو مقام پر رہنے والا ایام قربانی میں اگر بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ رہا ہے تو یہ حاجی کی ایک مشابہت ہے، حجاج کرام کی ہم بھی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، مکمل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں پر جو رحمتیں نازل کرتے ہیں، جو برکتیں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجیوں کی جو مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی سوغات ان کو دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے مکمل اور پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں، ان برکتوں میں اور مغفرتوں کے ان سوغات میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائیں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاجیوں کی مشابہت میں معاف کرے گا اور رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر بھی نازل کرے گا۔ دوسری مصلحت بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا مقصد کیا تھا کہ سب سے محبوب شے کی قربانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اس وقت سب سے محبوب شے تھی یعنی بیٹا ان کی قربانی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری بھی چلا دی تھی، یعنی قربانی کر دی تھی، قربان کر دیا تھا، بیٹا بھی قربان ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا حکم پھر ہوا اور وہ چھری نہیں چلی، اور ان کی جگہ پر جانور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر رکھا اور جانور کی قربانی ہوئی۔ تو ہم اور آپ بھی جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی دراصل کیا تھا
کہ وہ بیٹے کی قربانی تھی، وہ انسان کی قربانی تھی، وہ جان کی قربانی تھی، لیکن ہمارے لیے جانور فدیہ بن جاتا ہے، ہمارے بدلے میں ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم جانور کے ناخنوں کو بھی، بالوں کو بھی، ہر اعضاء کو قربان کرتے ہیں، جانور کا ہر عضو قربان ہوتا ہے، ان کے ہر عضو کی گویا ہم قربانی کرتے ہیں، ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے بھی ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی تو ہماری ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ انہوں نے جانور کو ہمارے بدلے میں کر دیا، اور جانور کی قربانی کو گویا کہ ہماری طرف سے قبول کر لیا، گویا ثواب ہمیں اس قربانی کا ثواب مل رہا ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تھی، لیکن قربان جانور ہو رہا ہے اور ثواب ہمیں اس قربانی کا مل رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم جانور کو مکمل قربان کر رہے ہیں اور وہ جانور ہمارا بدلہ بن رہا ہے، ہمارے بدلے میں قربان ہو رہا ہے، تو ہم بھی جس طریقے سے جانور کے ناخن اور بال نہیں اتارتے ہیں، ہم بھی ناخن اور بال کو نہ اتاریں، کیونکہ جانور ہمارے بدلے میں ہے اور ہم جانور کے ہر عضو کو قربان کر رہے ہیں، بال اور ناخن نہیں نکال رہے ہیں، تو ہم بھی بال اور ناخن نہ نکالیں۔ ایام جب تک ہم قربانی نہ کر لیں اس وقت تک ہم بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹیں، یہ استحبابی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں اور خیر بھی رکھی ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔